پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین غذاؤں کا ذکر کرتے ہوئے شہد کا ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کن کن چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے. سبزیاں، پھل، دودھ، جوس اور شہد. شہد اور شہد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کارخانہ لگایا ہے شہد بنانے کا، اور کتنی چھوٹی سی مخلوق کو ہمارے لیے شہد بنانے پہ لگا دیا. وہ کتنا رس پیتی ہے اور اس میں سے خود کیا لیتی ہے، خود اس کی ضرورت کتنی تھوڑی سی ہے، اور باقی وہ ساری محنت آپ کے لیے کرتی ہے. ہزاروں میل کا سفر اڑ اڑ کے طے کرتی ہے، طرح طرح کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، لا کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے اور پھر اس کو موم سے پیک کر کے آپ تک پہنچاتی ہے. پہلے اس کو پی لیتی ہے، پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں اور اس کو بھرتی ہے ان ڈراپس کے اندر، اور پھر اس چھتے کے ذریعے وہ شہد آپ تک پہنچتا ہے. افسوس یہ کہ ہم نے شہد میں بھی ملاوٹ کرنی شروع کر دی. گڑ اور چینی گھول کے رکھ دیتے ہیں کہ مکھیاں وہی پی لیں اور اسی سے شہد بنا دیں. تو وہ ایک طرح سے ہم دوبارہ کیا کھا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ وہی شوگر کھا رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح شہد پہنچائیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ مکھیوں کو ایک نیچرل انوائرنمنٹ فراہم کریں. ایسے باغوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر پھول ہوں، پھل ہوں، وہاں پر چھتے لگائیں تاکہ نیچرل جو ہنی ہے وہ دستیاب ہو لوگوں کو، اور اس کے سارے فائدے جو بتائے گئے ہیں. شہد میں صرف غذا نہیں بلکہ شفا بھی ہے. کیا ہے؟ شفا بھی ہے. اور یہ ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس میں شفا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. لہٰذا ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے. تو جو شہد خالص ہوگا، جو شہد اچھا ہوگا، اس میں انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی. اور انسان کے اندر مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو بیکٹیریاز وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو بعض اوقات اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں صحیح کیا جا سکتا. شہد کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جسم کے اندر کے ایسے سارے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں یہ جن جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، جتنا جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، جیسے کچی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اس کے علاوہ دودھ ہے اور پھر شہد ہے، ان چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کرے. یہ نہیں کہ ساری اکٹھی کر کے ایک ہی دفعہ کھا لینی ہے، یعنی مختلف اوقات میں. کیونکہ اب ہم اصل غذاؤں کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ جنک کی طرف، فاسٹ فوڈ کی طرف. اور اس میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ان سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو مہلک ہوتی. مہلک کا مطلب ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیک ٹو بیسکس. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے واپس اس کی طرف پلٹنا ہے. بہت سی بچیوں کو دیکھا گیا ہے ہمیں دودھ سے اسمیل آتی. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو دو چیزیں پیش کی گئی تھیں. وہ کیا تھیں؟ شراب اور دودھ. آپ نے کیا اختیار کیا؟ دودھ. آج ہمارے سامنے کوئی پیپسی اور دودھ کا گلاس رکھے، ہم کیا اٹھائیں گے؟ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی امت ہیں، ہمیں وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، اور جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے.